اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کو اپنے زبان میں رکھے، آمین۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ شوگر کا ہومیوپیتھک علاج، شوگر کا ہومیوپیتھک میڈیسن سے علاج۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈنگ ہو جائے وہ آپ تک بآسانی دستیاب ہو جائے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی نے آر نمبر 40 ڈراپس بنائے ہیں جو شوگر کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی نے آر نمبر 40 بنائے ہیں جو شوگر کے لیے ہیں، لیکن شوگر کے لیے تھوڑا سا تعارف۔ شوگر کے بارے میں ناظرین ہم سب جانتے ہیں، لیکن محترم ناظرین دنیا میں شوگر کی شرح فیصد بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس بندے کو ٹیسٹ کیا جائے تقریباً ہر 10 میں سے ایک بندے کو ضرور ہے، اور 40واں شخص اس موذی مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹینشن اور کثرت کے ساتھ کوک کا استعمال ہے۔ ہم جانتے ہیں شوگر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شوگر وہ ہے جو پیشاب میں ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری شوگر وہ ہے جو خون میں پائی جاتی ہے، جو خطرناک حد تک متاثر کرتی ہے۔ اس کے متاثر افراد کمزور ہوتے جاتے ہیں، گردے بھی متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سے لوگوں کی لاپرواہی ہے، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے۔ شوگر کی علامات ظاہر ہوتے ہی اس کا مکمل ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ ہر مہینے میں 2 بار ضرور اس کو چیک کرنے چاہیے۔ ادویات کے ساتھ ورزش کو معمول بنا لیں۔ شوگر مشین کو گھر میں رکھیں تاکہ شوگر چیک اپ میں آسانی رہے اور اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ لکھتے رہیں، اور پرہیز کو معمول بنا لیں۔ زندگی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، بد پرہیزی بہت بڑی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ ٹائم ٹیبل بنائیں، کون سے ٹائم میں کیا کھانا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ شوگر کو ہر صورت میں کنٹرول کریں۔ شوگر کے نقصانات جسم پر بہت تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی کا معمول بنا لیں، قدرتی فروٹ کا استعمال کریں۔ کوک، سپرائٹ، پیپسی، 7 اپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور دیسی اشیاء کا استعمال کریں، اور ایسی اشیاء کا استعمال بالکل نہ کریں جو نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ باقاعدہ میڈیسن لیں، ورزش کریں۔ شوگر کو ہر 15 سے 20 دن کے بعد ضرور ٹیسٹ کریں۔ ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی نے آر نمبر 40 بنائے ہیں جس مقصد کے لیے ہیں پیشاب میں شوگر آنے، ذیابیطس کی خاص دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا حسب ذیل امراض میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ خون کی خطرناک کمی جو پرنیسیشس انیمیا کہلاتی ہے، اور دوسری شدید قسم کی بیماریاں جن میں خون اور غدود کے نظام میں خطرناک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا خون کا سرطان، خون کے سرخ مادے ہیموگلوبن کی کمی، بعض جنسی امراض مثلا آتشک وغیرہ کے صورت میں غدودوں کا ورم اور ان میں خرابی پیدا ہونا۔ ان تمام بیماریوں میں ڈایا گلوکون کے استعمال سے مرض کی تکلیف دہ علامات مثلا شدید کمزوری، مزاج کا چڑچڑاپن، پیٹ پھولے رہنا کا احساس، بھوک کی کمی، موسم کی تبدیلی سے تکلیف میں اضافہ، پیشاب کی شدت، پیاس کی شدت، خارش وغیرہ کو تیزی سے آرام آ رہا جاتا ہے۔ ادویات کے اجزاء کی خاصیت یہ ہے اگرچہ شوگر کی بیماری کا علاج آسان نہیں ہے، پھر بھی یہ دوا ذیابیطس میں رہنے والی بہت ہی تکلیفوں کو دور کرتی ہے۔ اس دوا کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر اسے زیادہ دنوں تک پابندی سے استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات سے مریض کی انسولین کے انجیکشن کی زیادہ خوراک نہیں لینی پڑتی۔ زیادہ پیاس لگنا، نامردی اور جنسی اور عام کمزوری کا احساس، اور طبیعت میں گرماہٹ محسوس ہونا، پیشاب کی زیادتی۔ جگر کی خاص دوا ہے، اپارہ اور پیٹ کے تناؤ کو کم کرتی ہے، جگر پر اثر کرتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے مریضوں کے لیے مفید ہے جو مرطوب موسم میں خود کو زیادہ بیمار محسوس کرتے ہیں، زیادہ پیاس لگتی ہو، سوئیاں چبھتی ہوں، سون ہو جانے کا احساس، ٹھنڈک سے آرام محسوس ہو، ذیابیطس کے ہر قسم میں یعنی شکر آتی ہو، یا صرف پیشاب میں بہت زیادہ آتا ہو پیدا کرتی ہے۔ پیشاب میں شکر آنا، ذیابیطس، دل کا فعل خراب، دل کی بیماریاں، نہ بجھنے والی پیاس، حد سے زیادہ تھکاوٹ۔
ان تمام علامات میں اگر R نمبر 40 کو متواتر استعمال کیا جائے، نہ صرف شوگر کے ان علامات میں یہ مؤثر ثابت ہوتی ہے بلکہ شوگر سے پیدا ہونے والے تمام ایفیکٹ کو ختم کرتی ہے۔ شوگر کے مریض جو دن بھر غذا کا معمول بنیں، ان میں ہے روٹی اور دوسری اجناس 3 چپاتیاں، آدھی چپاتی، 1 سلائڈ ڈبل روٹی، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء بغیر بلائی کے 2 کپ، 1 پاؤ، گوشت، دالیں، 3 چھٹانک گوشت، آدھا چھٹانک گوشت، آدھا کپ پانی دال کے ساتھ، پھل 2 عدد، تیل 3 سے 4 چائے کے چھوٹے چمچ، سبزیاں 3 کپ کٹی ہوئی، 1 کپ کٹی ہوئی سبزی، آدھا کپ پکی ہوئی سبزی۔ شوگر کے مریض جو غذا ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے اس میں میٹھا دودھ، آئس کریم، چاکلیٹ، شکر، کیک، پیسٹری، کھجور، کشمش، گنا، جام، شہد، بیکری، بسکٹ، نان خطائی، پوڈنگ، جیلی، مٹھائی، گڑ، بند ڈبوں والے پھل، اسکواش، سافٹ ڈرنکس، پیپسی، کوک، سپرائٹ وغیرہ یہ اشیاء استعمال کریں گے تو یہ سخت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ استعمال نہیں کرنی۔ شوگر کے مریض جو غذا حسب ضرورت لے سکتے ہیں، روٹی، مونگ، چنے کی دال، چال، دلیا، کھانے کا تیل، آلو بخارا، گاجر، شلجم، آلو، نوڈلز، چقندر، اروی، مارجرین، پپیتا، خربوزہ، تربوز، قربانی، آڑو، آم، سنترا، سیب، امرود، چیکو، کیلا، شرفیہ، ان غذا کو کم مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حسب ضرورت جو غذا لے سکتے ہیں ان میں ہے بیسن، مکئی، انڈا، پنیر، ہری مرچ، جامن، فالسا، سوکھی ہری پیاز، چھوٹا گوشت، مرغی، مچھلی، لیموں، ککڑی، کھیرا، سفید لال مولی، سلاد، مونگ مسور کی دال، توری، کریلا، بیگن، بھنڈی، پھول گوبھی، بند گوبھی، کدو، یہ غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ چند اہم ہدایات ایسے ہیں: کھانا وقت پر کھائیں اور کم سے کم دن میں 3 مرتبہ ضرور کھائیں۔ پانی کثرت سے پئیں، تقریباً 6 سے 8 گلاس بہتر ہوگا کہ پانی کھانے سے پہلے پیا جائے۔ انسولین دوا کے طور پہ لینے کی صورت میں آپ کو کھانوں کے وقفوں میں 1 یا 2 بار ہلکے ناشتے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے وزن کی ضرورت سے زیادہ ہونے کی صورت میں چکنائی، مکھن، مارجرین، چربی، تیل کا استعمال کم کرنا شروع کر دیں۔ دن میں کسی بھی وقت ہلکی پھلکی جسمانی ورزش ضرور کریں۔ آپ تازہ پھل اور ترکاریاں کھا سکتے ہیں، بہرحال ان کے رس یا جوس سے پرہیز کیا جائے۔ تلی ہوئی اور زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ شہد، گلوکوز، شکر اور گڑ سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ کے خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے تو گائے یا بکری کے گوشت کی بجائے مچھلی اور مرغی کا گوشت استعمال کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ کولڈ ڈرنکس آپ کے شوگر کے لیول کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ R40 کو استعمال کرنے کا طریقہ ایسے ہے: 15-15 قطرے صبح، دوپہر، شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ اس دوائی کو متواتر استعمال کریں اور اپنی شوگر کو مینٹین کریں۔ اگر شوگر کو مینٹین نہیں کریں گے، دوائی پراپر نہیں لیں گے تو شوگر آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس میری حوصلہ افزائی میں اور زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک دیکھتے رہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹر خالد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔